بختاور کی یہ تیسری قسط بھی پچھلی دو قسطوں کی طرح تیز تھی۔ یہ بختو کی زندگی کے کچھ دنوں پر محیط تھا اور اس کا اختتام ایک ایسے واقعے پر ہوا جو شاید مرکزی کردار کے لیے ایک مکمل گیم چینجر ثابت ہوا۔ اس ایپیسوڈ میں زاویہ نعمان کا کردار بھی متعارف کرایا گیا تھا، لیکن اب تک یہ واضح ہے کہ یمنا زیدی بختاور اس شو کی سٹار ہیں۔ سب کچھ اور باقی سب کچھ صرف ایک توسیع یا مرکزی ٹریک میں اضافہ ہونے والا ہے، جو اب تک ایسا لگتا ہے بختاور نام اور کردار کے اب تک کے سفر میں بڑے تضادات ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ وہ لڑکی جس کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے زندگی بھر اس کا ساتھ دینے والی بڑی قسمت ملے گی، جب سے ڈرامہ شروع ہوا ہے اس لہر کے خلاف تیراکی کر رہی ہے۔ وہ پرعزم لیکن اس کے کمزور لمحات بھی ہیں۔ اس مخصوص ایپیسوڈ میں بختاور کے مکالمے واقعی نمایاں تھے۔ بختاور کی کہانی پر یقین کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ کسی ایسے شخص کے لیے جو جانتا ہے کہ یہ سچے واقعات سے متاثر ہے۔ چونکہ یہ کہانی ناول ہے اور اس میں نہ صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ خواتین کے لیے آزادی سے جینا اور سانس لینا کتنا مشکل ہے، بلکہ اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ بحیثیت انسان زندگی گلابوں کا بستر نہیں ہے۔ متاثر کن پرفارمنس کے ساتھ مل کر یہ نیا فن بختاور کو ضرور دیکھنے والا بناتا ہے، حالانکہ بعض اوقات کچھ مناظر اور پیش رفت پر عمل درآمد اتنا قائل نہیں ہوتا جتنا آپ چاہیں گے۔ اس تیسرے ایپیسوڈ کا ابتدائی منظر ایک ایپیسوڈ کا بہترین آغاز تھا جو مجموعی طور پر دل لگی اور معنی خیز دونوں تھا۔ بختاور نے رونا شروع کر دیا تو اس کا اپنی ماں کو، جو اب اس ذہنیت کو ظاہر کرتا تھا جس کے ساتھ بختاور کی پرورش ہوئی تھی۔ ڈائیلاگ آنسو تم بیٹیوں والا کے مقدر میں لکھے ہوئے تھے۔ تم بیٹی کی ماں ہو، تمہیں کبھی رونا نہیں پڑے گا۔ نہ صرف اس کردار کے بارے میں بہت کچھ کہا، بلکہ بدقسمتی سے یہ ایک ایسا بیان بھی ہے جو لوگوں کی اکثریت کے لیے درست ہے۔ حقیقت بھی مجھے یہ بات کافی حیران کن تھی۔ بختاور اس تبدیلی کے فوراً بعد باہر جانے اور دنیا کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ تیار تھی۔ پچھلی قسط میں جو کچھ ہم نے دیکھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بختاور کا اس نئی شناخت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ متاثر کن تھا۔ لہٰذا اگرچہ دبے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے اس کے ذہن کا فریم ٹھیک طریقے سے دکھایا گیا تھا، لیکن اچانک اعتماد میرے لیے کام نہیں کر سکا۔ یہ کہانی کا ایک پہلو تھا جس کا احاطہ جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ بختاور نے یہ سب کچھ پہلے سے پلان نہیں کیا تھا، یا کم از کم دیکھنے والوں کو یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ اس نے کیا کیا۔ بختاور کی کہانی کئی سطحوں پر گونجتی رہی۔ جیسے جیسے قسط آگے بڑھی اور اسے اپنی نئی شناخت کے ساتھ جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اسے حقیقت پسندانہ انداز میں دکھایا گیا۔ سب سے پہلے منتقلی اپنے ساتھ وہ اعتماد لے کر آئی جو بختاور ایک خاتون کے طور پر اپنی زندگی گزارنے کے دوران ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی، اس منتقلی کا منفی پہلو بھی دکھایا گیا۔ اسے ایسی ملازمتوں کی پیشکش کی گئی جو مردوں کے لیے تھیں اور اسے مردوں کے ہجوم کے ساتھ فٹ ہونے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دکھانے کا ایک شاندار طریقہ تھا کہ ہم مرتبہ مردوں کو کس قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کس طرح اپنی جنس کی وجہ سے کچھ چیزیں کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مردوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سخت ہو جائیں اور باغی ہوں، ورنہ وہ بھیڑ میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ خاص کر اتنی چھوٹی عمر میں۔ اس ایپیسوڈ کے ناقابل یقین عناصر میں سے ایک بختاور کی نئی دوست۔ اسے ایک ایسی جگہ لے جانا تھا جو امیروں کے لیے تھی، تاہم بختاور کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جسے متعدد آجروں کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد اب زیادہ حقیقت پسندانہ توقعات تھیں۔ وہ واضح طور پر مایوس تھی، لیکن جانتی تھی کہ روزی کمانے کے لیے اسے کام شروع کرنا ہوگا۔ بختاور کے ماموں کی اس کی تلاش اور قریبی کال نے کہانی میں ایک سنسنی خیز پہلو کا اضافہ کیا۔ ایک مستقل خطرہ ہے کہ وہ انہیں ڈھونڈ سکتا ہے اور یہ سب ختم ہو سکتا ہے، جو اس کہانی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ بختاور کے اپنی والدہ کے ساتھ سین اتنے اچھے طریقے سے ادا کیے گئے کہ میں نے خود کو ان کا منتظر پایا۔ ہمانو اب ایک نرم اور خوف زدہ ماں کے طور پر غیر معمولی ہیں، جنہیں اپنی بیٹی پر اتنا بھروسہ کرنا ہے کہ وہ اسے یہ تمام انتخابات کرنے دیتی ہے۔ یمنا زیدی نے اس پورے ایپیسوڈ میں خود کو بہت اچھی طرح سے سنبھالا اور اس نے خاص طور پر ایسے مناظر بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جو بختو کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو بالکل نئے تھے اور اسے بے چین کر دیا تھا۔ زاویہ نعمان کا کردار اس ایپیسوڈ کے آخر میں ایک امیر نوجوان کے طور پر متعارف کرایا گیا جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بیرون ملک گزارا، لیکن وہ پاکستان میں رہنے کے لیے واپس آیا۔ ناظرین کو اقبال بھائی کے ذریعے ان کے کردار کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہوا۔ اس کے بعد ہونے والے ڈرامائی واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص ٹریک بھی تیز رفتاری سے آگے بڑھے گا۔
بختاور کی یہ تازہ ٹیم کٹ پرفیکٹ نہیں تھی، لیکن یہ معنی خیز دل لگی اور تیز رفتار تھی۔ ہم نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں جن میں مرد کی دنیا میں خواتین کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن یہ کہانی اس مخصوص کہانی کو بالکل مختلف گھماؤ دیتی ہے۔ بختاور کو میری غیر مستقیم توجہ ہے۔ میں یہ دیکھنے کا منتظر ہوں کہ آنے والی ساعت میں کہانی کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا۔ ہمارے پاس بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ ایک مرکزی کردار ہے، لیکن اگرچہ کچھ حرکیات کو کامل طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کی کہانی آپ کی دلچسپی رکھتی ہے۔ کیا آپ بختاور کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔